اچھا یہ اعلیٰ حضرت کیوں تھے؟ یہ اعلیٰ حضرت کیوں تھے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے کم و بیش 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید مکمل فرمایا. سبحان اللہ. آج کل کم ہی ایسے بچے ملتے ہیں جو 4 سال میں پڑھ لیں، بلکہ کوئی 6 کوئی 7 کوئی 8، لیکن اعلیٰ حضرت نے 4 سال میں پڑھا. آپ نے حفظ القرآن نہیں کیا تھا. اچھا کیونکہ ماشاءاللہ بادشاہ تھے، با امامہ تھے، زلفے والے تھے، آقا کی سنتیں اپنانے والے تھے، تو لوگ آپ کو حافظ صاحب کہہ کر پکارتے تھے. تو آپ دل میں سوچتے کہ یار میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ قرآن کہتے ہیں، حسن سے کرتے ہیں، کاش میں لوگوں کے حسن زن کے مطابق بن جاؤں. رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا، آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کیا، اور کتابوں میں لکھا آپ کے پڑھنے کا ٹائم کہ مغرب کا عشاء، مغرب کے بعد اذان عشاء تک آپ قرآن مجید کی منزل پڑھا کرتے تھے. پہلا روزہ تھا، پہلے سپارے کی منزل پڑھی. اللہ نے ایسا حافظہ مضبوط دیا تھا کہ پہلے روزے کی تراویح سے پہلے آپ کو پہلا سپارہ زبانی یاد ہو گیا. اب ایسا حافظہ ہوگا. اب ان کو اعلیٰ حضرت نہ کہے تو کس کو اعلیٰ حضرت کہہ لے؟ اعلیٰ حضرت پہلے روزے میں پہلا سپارہ، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، یوں 30 دنوں میں رمضان کے آپ نے مکمل قرآن مجید زبانی یاد فرما لیا. اب ان کو اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں؟ انہوں نے کیا پیارا کلام لکھا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت کی نشانی نکالی تھی. ایک مولانا صاحب آپ کے پاس آئے، آپ کے دوست تھے، ان کو ستاروں کا علم آتا تھا، ستاروں کے علم بھی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم تھا. اب وہ آ کر بیٹھے آپ کے پاس کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا، اے مولانا یہ بتاؤ کہ بارش کب آئے گی؟ کہا اعلیٰ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ 1 مہینے تک تو بارش نہیں آئے گی. ستاروں کا علم یہ کہتا ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں آئے گی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، رب چاہے تو ابھی بھی آ سکتی. کہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے علم اور ستاروں کے مطابق 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن رب چاہے تو. آپ کا توحید کا عقیدہ کتنا زبردست تھا کہ آپ نے کہا رب چاہے تو. پھر انہوں نے اپنا اصرار کیا. اب بار بار اصرار کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ایک گھڑی لی اور گھڑی پر کہا مولانا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہ 12 ہو گئے، 11:45. اعلیٰ حضرت نے سوئی میں گھما دیا اور 12 بجا دیے. مولانا ٹائم کیا ہوا؟ کہ 12 بج گئے. تو کہا یہ تو آپ نے سوئی گھمائی تو 12 بج گئے نا. تو کہہ رہے میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، رب چاہے تو کیا وہ ستارے کو ہلا کر بارش نہیں برسا سکتا؟ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، رب چاہے تو کہا ذرا دیکھو، ذرا دروازہ کھول کے دیکھو کیا ہو رہا ہے باہر. وہ مولانا باہر نکلے، جیسے اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھولا تو چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آ رہی تھی. اور اسی وقت 20 منٹ کے اندر مولانا کہتے ہیں کہ 30 منٹ کے اندر اللہ کی رحمت سے بارش برسنا شروع ہو گئی. ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، 10 منٹ لوں گا آپ کے بس، اب 10 منٹ. حضور میرے دکان ہے پان کی، اور میرے پان کی دکان کے سامنے کے پان کی دکان ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ بد مذہب ہے، لیکن لوگوں کا رش، مسلمانوں کا رش اس کی دکان پر ہوتا، میری دکان پر نہیں ہوتا. آپ کو تعویذ دے دے، تعویذ دے دے. کہا اچھا. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا اور کہا کہ اس کو دیکھنا مت، کسی کو دکھانا مت،
अपने जाकर गल्लक के अंदर रख देना। गल्लक समझते हैं ना, जहां पैसे रखते हैं दुकानदार, गल्लक गल्ला, उसमें रख देना गल्ले के अंदर। उसने ऐसा ही किया, पर उसने ऐसा करना था, अगले दिन से लाइन लग गई। लोग जो है ना वैसे नहीं, लाइन लगाकर उसकी दुकान से पान लेने लग गए। एक मरतबा उनके भाई या बेटे ने ना वो तावीज खोल लिया। तावीज खोला तो पता तावीज पे क्या लिखा हुआ था? तावीज में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर लिखा हुआ था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, फिर लिखा हुआ था ए मुसलमानों पान इस दुकान से लो। आधा हजरत की शान देखे, आधा हजरत ने लिखा ए मुसलमानों पान यहाँ से लो, तो लाइन लग गई। नीचे लिखा फकत आधा हजरत इमाम अहमद रजा, ये ताबीज बनाकर उस मुरीद को अता फरमाया। देखो आले हजरत की शान। एक मुरीद आया पेड़े लेकर, मिठाई के पेड़े, पहले तो ये मिठाइयां लेकिन पेड़े मशहूर थे, तो एक पेड़े लेकर आया, कहा हुजूर आपको पेश कर रहा हूँ। भाई पेश कर दिया। अब पेश करने के बाद एक शागिर्द को कहा कि भाई इसको घर में दे दो। अच्छा पहले पूछा आले हजरत ने कोई काम है? का कोई काम नहीं। कह रहे याद कर लो कोई काम से आए हो, कोई काम होता है? कोई भी काम नहीं है, आपको मिठाई देनी थी। कहा अच्छा। शागिर्द को कहा घर में दे दो। जब घर में वो चला गया शागिर्द देने के लिए, कहा हुजूर वो एक तावीज चाहिए था, एक तावीज चाहिए। क्या है मोहतरम इस्लामी भाइयों, आला हजरत तो शागिर्द को कहा जाओ वहां से घर में जो दिया ना वो पेड़े वो वापस लाओ, देखो किसी ने खाए तो नहीं है। अब जरा वो वापस आ गई थाली, तो किसी ने नहीं खाए थे, चका भी नहीं था, वापस कर दिया। वापस कर दिया और फिर तावीज लिख कर दिया और फरमाया इमाम अहमद रजा किसी तावीज के कोई पैसे कोई माल नहीं लेता।